الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، میرے کل کا موضوع اور درس وہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں. صحابہ کے بارے میں نص قطعی جب موجود ہے تو کسی کو پھر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا. بعض علماء کرام جو جدید علوم کے عالم ہیں، جنہوں نے علم مطالعے سے حاصل کیا ہے، کسی استاد سے نہیں پڑھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں، اصل چیز کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. حالانکہ اگر اسی پر وہ تھوڑی سی توجہ کرتے، حضور پاک نے یہ بھی تو فرما دیا نا: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. تو جیسے حضور کی سنت ہے، صحابہ اور خلفاء راشدین کا عمل بھی سنت ہے. جب سنت ہو گیا تو معیار خود بخود ہو گیا. آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے: ایک مومن اور ایک کافر اور ایک درمیان میں منافق.
جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، تو الناس سے مراد کون ہے؟ جب قرآن اترا تھا تو اس وقت جو ایمان لانے والے تھے وہی الناس ہے، صحابہ۔ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، قرآن پاک میں یہ سب سے پہلا تبرہ ہے جو صحابہ کو کیا گیا، کہ انہوں نے کہا جی ہم ان سے جیسے لوگوں سے ایک طرح ایمان لے آئیں گے تو بے وقوف ہے۔ ان نے کیا دیکھا ہے؟ حضور کے پاس نہ جائیداد ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، یہ کس وجہ سے اس کے معتقد ہو گئے ہیں؟ تو جب صحابہ پر تبرہ ہوا تو جواب اللہ نے خود دیا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود ہی بے وقوف ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک میں نے عرض کیا تھا نا، مومن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کیونکہ زبردستی کا ایمان جو ہے نا وہ ایمان نہیں ہوتا، ایمان وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے دل سے، رضا سے، منشے سے لائے۔ اس لیے اللہ نے اختیار دے دیا، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کافر رہو۔ اور اسی طرح ایک تیسری قسم تھی منافق، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مومنوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو مومن ہیں۔ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، پھر جب واپس جاتے اپنے کافروں کے پاس، اپنی جماعت کے پاس، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے ٹھٹا مخول کرتے ہیں، ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سورۃ المنافقون کو دیکھیں کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد انهم لكاذبون، یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ واقعی میرے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، اور جب تک دل میں نہ ہو اس ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اصل ایمان تو وہی ہے نا جی، جو خوشی سے، اپنی رضا سے آئے، اور جیسے کہ صحابہ نے ایمان کے لیے ماریں کھائی ہیں۔ حضرت خباب بن الارت، حضرت عمر نے ایک دن ان کو فرمایا بھئی تم جو کافروں کے ہاتھ میں تھے، انہوں نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، میں کپڑا اٹھا تو میری پشت دیکھ لیں۔ کپڑا اٹھایا، حضرت عمر نے پشت دیکھی، انہوں نے کہا واللہ میں نے تو ایسی پشت کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے دیکھتے؟ مجھے انگاروں پہ لٹا دیتے تھے تو میرا لہو اور چربی نکل کے ان کو بجھاتی تھی، تب وہ بجھتے تھے۔ اس کا انجام یہی ہوا جو میری پشت پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان پہ قائم رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل مومن
کہ جس کو اللہ نے آمن الناس، اور اسی طرح دیکھیں الہ الناس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد زمانہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 60,000 کا لشکر سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ جائیں اور کفار کا مقابلہ کریں۔ وہ اس وقت مدائن کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں، اگر ایک دفعہ انہوں نے مرکز بنا لیا تو پھر ہم سے نہیں نکلیں گے۔ ابھی وہ تازہ مار کھائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی ہماری بات چل جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عمر کے حکم پر 60,000 کا لشکر لے کر چل پڑے۔ انہیں پتہ لگا کہ مشرکین مکہ نے مدائن میں اپنا قلعہ بنا لیا ہے اور کسریٰ وہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ میرے اور میرے درمیان دریائے دجلہ ہے، کوئی کیسے عبور کر سکتا ہے؟ صحابہ نے سعد بن ابی وقاص سے مشورہ کیا کہ حضرت اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں دریائے دجلہ ہے؟ آپ نے 10 صحابہ کو اکٹھے کیا، کہا کہ اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ سب سے بڑی چیز دعا ہے۔ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفار کر فتح دے اور دریائے دجلہ عبور کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جتنے دریا پہ پل تھے سب توڑ دیے۔ اب دریا پہ پل بھی نہیں ہیں، کشتیاں بھی نہیں ہیں، تو دریائے دجلہ کو صحابہ نے کہا کہ حضرت کیسے عبور کریں گے؟ انہوں نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ یہ دریائے دجلہ بھی تو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے نا، اور ہم کس کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے حکم کے لیے جا رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں عجیب منظر تھا کہ 60,000 گھوڑا دریا میں جا رہا ہو اور وہ باتیں کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، ان کو فکر ہی کوئی نہیں، اور دریا پہ وہ گھوڑے ایسے چل رہے ہیں جیسے خشکی پہ چل رہے ہیں۔ جب دوسری طرف پہنچ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ دریائے دجلہ میرا پیالہ گم ہو گیا ہے، جلدی واپس کر۔ تو ایک موج آئی تو اس کے پیالے کو لے آئی۔ یعنی اتنا ان کا حکم چلتا تھا۔ کسریٰ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ بھی وہ تو گھوڑے سے 60,000 کا لشکر دریا پار کر گیا، دیوان دن، یہ تو کوئی دیو آ رہے ہیں، بھوت آ رہے ہیں، انسان تو نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے الحمدللہ وہ ایسے گھبرائے، ایسے ڈرے کہ اپنا شہر قلعہ چھوڑ کر بھی بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا ان سے کون لڑے گا؟ حضرت نے وہیں قیام فرمایا، ایک عظیم جامع مسجد بنوائی جو آج تک بھی الحمدللہ موجود ہے۔
صحابہ کی وہ نشانی ابھی بھی کھڑی ہے۔ تو اللہ کے ماننے والے جو لوگ تھے، ایمان والے جو تھے، ان کے لیے دریا کیا چیز ہے؟ حضرت عقبہ بن ابی نافع یہ صحابی نہیں ہیں، لیکن صحابہ کے ساتھ ہیں۔ ان کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ عقبہ تم جاؤ اور افریقہ میں اسلام کا مرکز قائم کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لشکر 10,000 کا لشکر لے کے چل پڑے، اور جب وہاں پہنچے تو کسی زمانے میں وہاں جنگل تھے، پرندے تھے، وہاں کے قریبی لوگ آئے، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے کہا یہ تو جنگل درندوں کا شہر ہے، اس میں تو چیتے ہیں، شیر ہیں، ریچھ ہیں، بگیاڑ ہیں، سانپ ہیں، کہاں آپ ڈیرا لگا رہے ہیں؟ اس سے کو اور آگے جاؤ تو ہم بستی کے قریب آپ کو جگہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا، بھی پہلے دعا مانگو، کیونکہ ہر کام سے پہلے وہ دعا مانگتے تھے، اسی لیے کامیاب تھے۔ ہم تو تکلیف ہو تو دعا مانگتے ہیں نا۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ یا ایتھا الصبا، اے جنگل کے درندو، نحن اصحاب محمد، ہم حضور کے صحابی ہیں، ارتحلوا وإلا قتلناکم، نکل جاؤ ورنہ ہم پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے۔ امام جعفر طبری نے لکھا ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ عجیب منظر تھا کہ ہر جانور اپنے بچوں کو لے کے بھاگ رہا تھا، سانپ اپنے بچوں کو لے کے بھاگ رہا تھا، بگیاڑ، چیتے، شیر سب نکل رہے ہیں، کیونکہ جب اصحاب محمد مصطفیٰ آ جائیں، جیسے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، حضور نے ان کا لقب رکھا تھا سفینہ۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بیچارے دیکھتے کہ کمزور ہے، سامان نہیں اٹھا سکتا، اس کا سامان لے لیتے، وہ بھی اپنی کندھے پہ رکھ لیتے۔ جب سامان زیادہ ہو گیا انہیں لکڑی رکھ لی، آدھا ادھر لٹکا دیتے، آدھا ادھر لٹکا دیتے، جو بھی کمزور دیکھا سامان لٹکاتے گئے۔ حضور نے جب دیکھا فرمایا سفینہ تھا، تم تو بھائی پانی کے نہیں خشکی کے کشتی ہو، خشکی کی، اس لیے لقب ہو گیا سفینہ۔ ایک دفعہ آپ سفر کر رہے تھے کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختے پر، ایک پھٹے پر آپ پکڑ کے اس کو بیٹھ گئے، اور جب کنارے پہ پہنچے تو دیکھا کہ آگے شیر کھڑا ہوا دھاڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خبردار، انا اصحاب محمد، میں حضور کا صحابی ہوں، میرا قافلہ بچھڑ گیا، چلو مجھے قافلے میں پہنچاؤ۔ وہ کہتے اس نے گردن ڈال دی، اور اس کے بعد گردن ہلاتا رہا، اور حضرت سفینہ کو لے کے بالکل اس کے لشکر کے عین اوپر کھڑا ہو کے 3 دفعہ اس نے آواز نکالی، الوداع کا سلام کر رہا تھا، لیکن ان کو پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی، اصل بات یہ ہے کہ جب ایمان ہو تو پھر سب کچھ ہے، اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر نہ کوئی دعا ہے اور نہ کوئی وظیفہ ہے۔ اور جو لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہوں ان سے کیا آپ امید کرتے ہیں؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں مومن بنائے، صحیح معنوں میں ایمان نصیب کریں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کریں، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔